شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ 1431 سنہ ہجری کے ربیع النور شریف کی آج 27ویں تاریخ ہے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے 3 روزہ سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے، اور اس وقت صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی میں کثیر تعداد میں اسلامی بھائی جمع ہیں، اور یہ اجتماع باب المدینہ کے کم از کم 74 مقامات پر اسلامی بہنیں بھی اجتماعی صورت میں جمع ہو کر سننے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں گی۔ نیز مدنی چینل کے ذریعے اس وقت دنیا کے متعدد مقامات اور بے شمار ممالک میں سنا جا رہا ہوگا۔ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازاں نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جلیل القدر تابعی حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی اپنے گھر کے دروازے پر تشریف فرما تھے کہ بہت سارے لوگ ایک آدمی کا جنازہ لیے وہاں سے گزرے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اٹھے اور جنازے کے پیچھے چل دیے۔ جنازے کے نیچے ایک مدنی منی زارو قطار روتی ہوئی دوڑی چلی جا رہی تھی، اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی، اے بابا جان، آج مجھ پر وہ وقت آیا ہے کہ پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی نے جب یہ درد بھری آواز سنی تو آنکھیں اشک بار، دل بے قرار ہو گیا۔
دست شفقت اس غمگین و یتیم بچی کے سر پر پھیرا اور فرمایا بیٹی تم پر نہیں بلکہ تمہارے مرحوم بابا جان پر وہ وقت آیا ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ دوسرے روز آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی مدنی منی کو دیکھا کہ آنسو بہاتی ہوئی قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی بھی حصول عبرت کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ قبرستان پہنچ کر مدنی منی اپنے والد مرحوم کی قبر سے لپٹ گئی۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گئے۔ مدنی منی اپنے رخسار مٹی پر رکھ کر رو رو کر کہنے لگی، اے بابا جان، آپ نے اندھیرے میں چراغ اور غمخوار کے بغیر قبر کی پہلی رات کیسے گزاری؟ اے بابا جان، کل رات تو میں نے گھر میں آپ کے لیے چراغ جلایا تھا، آج رات قبر میں چراغ کس نے روشن کیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا، آج رات قبر میں بچھونا کس نے بچھایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے ہاتھ پاؤں دبائے تھے، آج رات قبر میں کس نے دبائے ہوں گے؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، آج رات قبر میں جب پیاس لگی ہوگی اور آپ نے پانی مانگا ہوگا تو کون لایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تو آپ کے جسم پر چادر میں نے اڑائی تھی، آج رات نہ جانے کس نے اڑائی ہوگی؟ اے بابا جان، کل رات تو گھر کے اندر آپ کے چہرے سے پسینہ میں پوچھتی رہی ہوں، آج رات قبر میں کس نے پسینہ صاف کیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تو آپ جب بھی مجھے پکارتے تھے میں آ جاتی تھی، آج رات قبر میں آپ نے کسے پکارا ہوگا اور پکار سن کر کون آیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات جب آپ کو بھوک لگی تھی تو میں نے کھانا پیش کیا تھا، آج رات جب قبر میں بھوک لگی ہوگی تو کھانا کس نے دیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تک تو میں آپ کے لیے طرح طرح کے کھانے پکاتی رہی ہوں، آج قبر کی پہلی رات کس نے پکایا ہوگا؟ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی غم کی ماری دکھیاری مدنی منی کی یہ درد بھری صدائیں سن کر رو پڑے اور قریب آ کر فرمایا، بیٹی اس طرح نہیں بلکہ یوں کہتے ہیں۔ اے بابا جان، دفن کرتے وقت آپ کا چہرہ قبلہ رخ کیا گیا تھا، آیا اب بھی اسی حالت پر ہے یا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا گیا ہے؟ اے بابا جان، آپ کو ستھرے کفن میں دفن کیا گیا تھا، کیا اب بھی وہ صاف ستھرا ہی ہے؟ اے بابا جان، آپ کو قبر میں صحیح و سالم بدن کے ساتھ رکھا گیا تھا، آیا اب بھی آپ کا جسم سلامت ہے یا اسے کیڑوں نے کھا لیا ہے؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ قبر کی پہلی رات بندے سے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب دے پائے گا اور کوئی مایوس رہے گا، تو آپ نے سوال کا درست جواب دے دیا ہے یا ناکام رہے ہیں؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ بعض مردوں پر قبر کشادگی کرتی ہے اور بعض پر تنگی، تو آپ پر قبر نے تنگی کی ہے یا کشادگی؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ کسی میت کے کفن کو جنتی کفن سے اور کسی کے کفن کو جہنم کی آگ کے کفن سے بدل دیا جاتا ہے، تو آپ کا کفن آگ سے بدلا گیا یا جنتی کفن سے؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ قبر کسی کو اس طرح دباتی ہے جس طرح ماں اپنے بچھڑے ہوئے لال کو فرط شفقت سے سینے کے ساتھ چمٹا لیتی ہے اور کسی کو غضبناک ہو کر اس قدر زور سے بھینچتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، تو قبر نے آپ کو ماں کی طرح نرمی سے دبایا یا پسلیاں توڑ پھوڑ ڈالی گئیں؟
اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ مردے کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ دونوں صورتوں میں پچھتاتا ہے۔ اگر وہ نیک بندہ ہے تو اس بات پر پچھتاتا ہے کہ اس نے نیکیاں زیادہ کیوں نہ کی، اور اگر گناہگار ہے تو اس پر پچھتاتا ہے کہ گناہ کیوں کیے۔ تو اے بابا جان، آپ نیکیوں کی کمی پر پچھتا ہے یا گناہوں پر؟ اے بابا جان، کل جب میں آپ کو پکارتی تھی تو مجھے جواب دے دیتے تھے۔ آج میں کتنی بد نصیب ہوں کہ قبر کے سرانے کھڑی پکار رہی ہوں، مگر مجھے آپ کے جواب کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اے بابا جان، آپ تو مجھ سے ایسے جدا ہوئے کہ قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکتے۔ اے خدائے رحمان جل جلالہ، قیامت کے میدان میں مجھے اپنے بابا جان کی ملاقات سے محروم نہ فرمانا۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی کی یہ باتیں سن کر وہ مدنی منی عرض گزار ہوئی، اے میرے سردار، آپ کے نصیحت آموز کلمات نے مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ روتی ہوئی حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی کے ساتھ واپس لوٹ آئی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شفع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان اپنے شہرۂ آفاق نعتیہ دیوان حدائق بخشش میں نصیحت آمیز اشعار فرماتے ہیں، جس کا مطلع مرنے والے پر رونے والے کو مخاطب کر کے ارشاد ہوا ہے۔ آنکھیں رو رو کے سجانے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، کوئی دل میں یہ سراؤ جڑ گئے، کوئی دن میں یہ سراؤ جڑ گئے، ارے او چاؤنی چانے والے، نفس میں خاک ہوا تو نہ مٹا، ہائے میری جان کے کھانے والے، ساتھ لے لو مجھے، میں مجرم ہوں، ساتھ لے لو مجھے، میں مجرم ہوں، راہ میں پڑتے ہیں تھانے والے، ہو گیا دھک سے کلیجہ میرا، ہو گیا دھک سے کلیجہ میرا، ہائے رخصت کی سنانے والے، ہائے رخصت کی سنانے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے عاشقان رسول، اے صحرائے مدینہ میں جمع ہو کر مجھے سننے والے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
اے مختلف مقامات پر اجتماعی صورت میں پردے کے ساتھ سننے والی اسلامی بہنوں، اے انٹرنیٹ اور مدنی چینل کے ناظرین، کبھی نہ کبھی تو قبرستان میں جانے کا اسلامی بھائیوں کو ضرور اتفاق ہوا ہوگا۔ تو اے اسلامی بھائیوں، کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ قبرستان کی سوگوار فضائیں، غمناک ہوائیں ہمیں جھنجھوڑ کر خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور زبان حال سے اعلان کر رہی ہیں؟ اے دنیاوی زندگی پر مطمئن رہنے والوں، یاد رکھو، یہ قبریں جو اوپر سے ایک جیسی دکھائی دیتی ہیں، ضروری نہیں کہ ان کی اندرونی حالتیں بھی یکساں ہوں۔ جی ہاں، اس مٹی کے ڈھیر تلے دفن ہونے والا اگر کوئی نمازی تھا، رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا تھا، سارا ماہ مبارک یا کم از کم آخری عشرہ مبارکہ کا اعتکاف کرنے والا تھا، ماہ رمضان کا عاشق و قدردان تھا، فرض ہونے کی صورت میں اپنی زکوٰۃ پوری ادا کرنے والا تھا، عاجزی کرنے والا تھا، حسن اخلاق کا پیکر تھا، شریعت کے مطابق ایک مٹھی تک داڑھی بڑھانے والا تھا، امامے کا تاج سر پر سجانے والا تھا، سنتوں کا مت والا تھا، ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا تھا، بندوں کے حقوق ادا کرنے والا تھا، اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چاہنے والا تھا، صحابہ کرام و اولیاء اعظام علیہ رحمت اللہ السلام کا دیوانہ تھا، اہل بیت اطہار کا مستانہ تھا، اور ایمان سلامت لے کر جانے میں کامیاب ہوا تھا، تو اس کی قبر جو اوپر سے مٹی کی چھوٹی سی ڈھیری نما دکھائی دے رہی ہے، ہو سکتا ہے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے اس کا اندرونی حصہ تا حد نکاح وسیع ہو چکا ہو، قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہو، اس ظاہری مٹی کے ڈھیر تلے جنت کا حسین باغ موجود ہو، جبکہ دوسری طرف اس مٹی کے ڈھیر تلے دفن ہونے والا اگر بے نمازی تھا، رمضان المبارک کے روزے جان بوجھ کر برباد کرنے والا تھا، رمضان المبارک کی راتوں میں گلیوں کے اندر کرکٹ وغیرہ کھیلوں کے ذریعے مسلمانوں کی عبادتوں یا نیندوں میں خلل ڈالنے والا، یا اس طرح کے کھیل کھیلنے والوں کا تماشائی بن کر ان کی حوصلہ افزائی کرنے والا تھا، فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ کی ادائیگی میں بخل کرنے والا تھا، حرام روزی کمانے والا تھا، سود و رشوت کا لین دین کرنے والا تھا، لوگوں کے قرضے دبا لینے والا تھا، شراب پینے والا تھا، جوا کھیلنے والا تھا، شراب و جوئے کے اڈے چلانے والا تھا، مسلمانوں کی بلا اجازت شرعی دل آزاریاں کرنے والا تھا، مسلمانوں کو ڈرا دھمکا کر بھتہ وصول کرنے والا تھا، تاوان کی خاطر مسلمانوں کو اغوا کرنے والا تھا، چوری کرنے والا تھا، ڈاکہ ڈالنے والا تھا، امانت میں خیانت کرنے والا تھا، زمینوں پر ناجائز قبضے کرنے والا تھا، بے بس کسانوں کا خون چوسنے والا تھا، اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر ظلم و ستم کی آندھیاں چلانے والا تھا، داڑھی منڈانے یا ایک مٹھی سے گھٹانے والا تھا، فلمیں ڈرامے دیکھنے والا دکھانے والا تھا، گانے باجے سننے سنانے والا تھا، گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، چغلی، تہمت و بدگمانی اور تکبر کا عادی تھا، ماں باپ کا نافرمان تھا، تو ہو سکتا ہے کہ مٹی کے اس پرسکون نظر آنے والے ڈھیر تلے بے قراری کا عالم ہو، جہنم کی کھڑکی کھلی ہوئی ہو، آگ دہک رہی ہو، سانپ و بچھو دفن ہونے والے کے بدن پر لپٹے ہوئے ہوں، اور ایسی چیخ و پکار مچی ہوئی ہو جسے ہم نہیں سن سکتے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے مشہور نعتیہ دیوان ہدایت بخشش میں فرماتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، بائیں راستے
نہ جا مسافر سن، مال غیرہ ہمار پھرتے ہیں، جاگ سنسان بن ہے رات آئی، گرگ بہرے شکار پھرتے ہیں، نفس یہ کوئی چال ہے ظالم، جیسے خاصے بیجار پھرتے ہیں۔ تو اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، اور اے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، ان قبرستانوں کی ویرانیوں کو دیکھیے اور غور کیجئے کہ کیا جیتے جی ہم میں سے کوئی کسی قبرستان میں ایک رات ہی تنہا گزار سکتا ہے؟ شاید کوئی بھی ہمت نہ کر پائے۔ تو جب جیتے جی تنہا رہنے سے گھبراتے ہیں تو مرنے کے بعد جبکہ سارے عزیز و اقارب، دوست اور رشتہ دار چھوٹ چکے ہوں گے، عقل سلامت ہوگی، سب کچھ دیکھ اور سن رہے ہوں گے، مگر ہلنے جلنے اور بولنے سے قاصر ہوں گے، ایسے میں اندھیری قبر میں تنہا کیوں کر رہ پائیں گے؟ اپنا حال تو یہ ہے کہ اگر آسائشوں سے بھرپور خوبصورت ایئر کنڈیشنڈ کوٹھی میں بھی تنہا قید کر دیا جائے تو گھبرا جائیں۔ اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقین مانیے قبرستان میں دفن ہونے والے آج ہمیں زبان حال سے نصیحت کر رہے ہیں۔ اے غافل انسانوں، یاد رکھو کل ہم بھی وہیں یعنی دنیا میں تھے جہاں آج تم ہو، اور کل تم بھی یہیں یعنی قبر میں آ پہنچو گے جہاں آج ہم ہیں۔ یقیناً جو دنیا میں پیدا ہوا اسے مرنا ہی پڑے گا، جس نے زندگی کے پھول چنے اسے موت کے کانٹے نے ضرور زخمی کیا، جس نے خوشیوں کا گنج یعنی خزانہ پایا اسے موت کا رنج ضرور مل کر رہا۔ اے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اس دنیا میں ایک ترتیب سے آئے، پہلے دادا، پھر باپ، پھر بیٹا، پھر پوتا، لیکن جانے کی ترتیب کوئی ضروری نہیں۔ بوڑھا دادا زندہ ہوتا ہے مگر شیرخوار یعنی دودھ پیتا پوتا موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ کسی کے نانا جان حیات ہوتے ہیں مگر امی جان داغ مفارقت دے جاتی ہیں۔ ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے کہ اس کے گھر سے اس کے بھائی کا جنازہ اٹھا ہوگا، کسی کی ماں نے آنکھوں کے سامنے دم توڑا ہوگا، کسی کے باپ نے نگاہوں کے سامنے موت کو گلے سے لگایا ہوگا، کسی کا جوان بیٹا ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر موت سے ہمکنار ہوا ہوگا، کسی کی دادی جان ملک عدم کو روانہ ہو گئی ہوں گی تو کسی کی نانی جان نے کوچ کی ہوگی۔ اپنے فوت ہو جانے والے ان عزیز و اقربا کی طرح ایک دن ہم بھی اچانک یہ دنیا چھوڑ جائیں گے۔ دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر یہ ہوگا ایک دن بے جان، اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرانا ہے۔ نہ پیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ تے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی؟ عمل نے کام آنا ہے، کہاں ہے زور نمرودی، کہاں ہے تخت فرعونی، گئے سب چھوڑ یہ فانی، اگر نادان دانا ہے۔ عزیزہ یاد کر جب جس دن کہ عزرائیل آئیں گے، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا ہے۔ جہاں کے شغل میں شاغل خدا کے ذکر سے غافل کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے، غلام ایک دم نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو غرہ، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا تمہیں
ان 2 دنوں اور 2 راتوں کے بارے میں نہ بتاؤں جن کی مثل مخلوق نے نہیں سنی؟ نمبر 1، ایک دن وہ ہے جب اللہ عز و جل کی طرف سے آنے والا یعنی موت کا فرشتہ تیرے پاس رضائے الہی عز و جل کی خوشخبری لے کر آئے گا یا اس کی ناراضی کا پیغام۔ اور نمبر 2، دوسرا دن وہ جب تو اپنا نامہ اعمال لینے کے لیے بارگاہ رب ذوالجلال میں حاضر ہوگا اور وہ نامہ اعمال تیرے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا الٹے میں۔ اور 2 راتوں میں سے ایک رات وہ ہے جو میت اپنی قبر میں گزارے گی کہ اس سے پہلے اس نے ایسی رات کبھی نہیں گزاری ہوگی، اور دوسری رات وہ ہے جس کی صبح کو قیامت کا دن ہوگا، اور پھر اس کے بعد کوئی رات نہیں آئے گی۔ اے آج کے زندوں اور کل کے مرحوموں، یعنی کل کے مردوں، اے فنا ہو جانے والوں، اے کمزوروں، اے ناتوانوں، اے ضعیفوں، اے بچوں، اے جوانوں، اے بوڑھوں، اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، یقیناً قبر کی پہلی رات نہایت اہم رات ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عاشق ماہ نبوت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت پیکر فنون و حکمت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت امام عشق و محبت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے بہت بڑے ولی اللہ اور زبردست عاشق رسول ہونے کے باوجود یہ وصیت فرمائی کہ بعد دفن تلقین کرنے کے بعد 1.5 گھنٹہ میرے مواجہہ یعنی قبر کے چہرے والے حصے میں درود شریف ایسی آواز سے پڑھتے رہے کہ میں سنوں، پھر مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر کے چلے آئے، اور اگر تکلیف گوارا ہو سکے تو 3 شبانہ روز کامل یعنی مکمل 3 دن اور 3 راتیں پہرے کے ساتھ 2 عزیز یا دوست مواجہہ میں قرآن شریف و درود پاک ایسی آواز سے بلا وقفہ پڑھتے رہیں کہ اللہ عز و جل چاہے تو اس نئے مکان میں دل لگ جائے۔ الحمدللہ اپنے آقا اعلی حضرت علیہ رحمت و رب العزت کی پیروی کرتے ہوئے سگے مدینہ عفیہ انہوں نے بھی اسی طرح وصیت کر رکھی ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 436 صفحات پر مشتمل کتاب رسائل عطاریہ میں شامل رسالے مدنی وصیت نامہ صفحہ 394 پر ہے۔ ہو سکے تو میرے اہل محبت میری تدفین کے بعد 12 روز تک، یہ نہ ہو سکے تو کم از کم 12 گھنٹے ہی صحیح، میری قبر پر حلقہ کیے رہیں اور ذکر و درود و تلاوت و نعت سے میرا دل بہلاتے رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل نئی جگہ میں دل لگ ہی جائے گا۔ اس دوران بھی اور ہمیشہ نماز با جماعت کا اہتمام رکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب ایک ایسی روایت سنیے کہ جس کو پڑھنے سننے سے دل ہل جاتا ہے۔ ہمارے بخشے بخشائے آقا، ہمیں بخشوانے والے میٹھے میٹھے مکی مدنی مصطفیٰ شافع یوم جزا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خوف خدا کا دیکھیے کیا حال ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھے اور اتنا روئے کہ مٹی بھیگ گئی۔ پھر فرمایا، اے بھائیو اس کے لیے تیاری کرو۔ میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں، سویا کہ یہ نابکار بندے
سویا کہ یہ نابکار بندے، رویا کہ یہ زار آقا، رویا کہ یہ زار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر کو یاد کر کے اس قدر روئیں، حالانکہ خود بخشے ہوئے اور اللہ کے کرم سے بخشوانے والے، انہیں قبر کی سختیوں اور قبر کی سزاؤں سے کیا سروکار، اس کے باوجود خوف خدا کا یہ حال، اور ہم گناہگار مجرم و بدکار کہ جن کے پاس یہ گارنٹی ہی نہیں کہ آیا ایمان سلامت لے کر جائیں گے یا نہیں، اور پھر بھی سنگ دلی اور سخت دلی کا حال یہ ہے کہ روز بروز اٹھتے ہوئے جنازے دیکھتے ہیں مگر اپنی موت یاد نہیں آتی۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا حال ملاحظہ ہو، جب کسی کی قبر پر تشریف لاتے تو اس قدر آنسو بہاتے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ عرض کی گئی یا امیر المومنین، جنت و دوزخ کا تذکرہ کرتے وقت آپ نہیں روتے مگر قبر پر بہت روتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ ارشاد فرمایا میں نے نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے، اگر صاحب قبر نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ اس سے آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اے مدنی چینل کے ناظرین، اے مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، دیکھا آپ نے ذوالنورین جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا رحمان، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے ہیں جنہیں اللہ عز و جل کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان حق کے ترجمان سے خصوصی طور پر جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ ان سے معصوم فرشتے حیا کرتے تھے، اس کے باوجود قبر کی ہولناکیوں، وحشتوں، تنہائیوں اور اندھیریوں کے بارے میں بے انتہا خوف زدہ رہا کرتے تھے، اور ایک ہم ہیں کہ اپنی قبر کو یکسر بھولے ہوئے گئے، روز بروز لوگوں کے جنازے اٹھتے دیکھنے کے باوجود یہ نہیں سوچتے کہ ایک دن ہمارا بھی جنازہ اٹھ ہی جائے گا۔ یہ جنازے ہمارے لیے خاموش مبلغ کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ جو کچھ زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو کسی نے اس طرح نظم کیا، جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے جہاں والو، جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے جہاں والو، میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں، میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں۔
افسوس، 100 کروڑ افسوس کہ ہم دوسروں کو قبر میں اترتا ہوا دیکھتے ہیں مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہمیں بھی قبر میں اتارا جائے گا۔ حالانکہ ہماری حالت یہ ہے کہ رات کو بجلی فیل ہو جائے تو دل گھبراتا، خصوصاً اکیلے ہوں تو بہت خوف آتا اور اندھیرا کاٹ کھاتا ہے۔ اس کے باوجود قبر کے ہولناک گپ اندھیرے کا کوئی احساس نہیں۔ نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جاتی، رمضان المبارک کے روزے ہم سے نہیں رکھے جاتے، زکوٰۃ ہم پوری ادا نہیں کر پاتے، ماں باپ کے حقوق ہم ادا نہیں کر پاتے، رات دن گناہوں میں گزر رہے ہیں۔ یقیناً موت کا ایک وقت مقرر ہے، اسے ٹالنا ممکن نہیں۔ اگر اسی طرح گناہ کرتے کرتے یکا یک موت آ پہنچی اور ہمیں قبر میں ڈال دیا گیا تو نہ جانے ہماری قبر کی پہلی رات کیسی گزرے گی۔ یاد رکھ، ہر آن آخر موت ہے، بنتو مت انجان آخر موت ہے۔ مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے۔ کیا خوشی ہو دل کو چندے سیست سے، غم زدہ ہے جان آخر موت ہے۔ ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے آپ کو ایک عبرت